اردو ناول راجا گدھ سے شہرت حاصل کرنے والی معروف ادیبہ اور افسانہ نویس بانو قدسیہ 28 نومبر سن 1928 کو مشرقی پنجاب کے ضلع فیروز پور میں پیدا ہوئی اور تقسیم ہند کے بعد لاہور آ گئیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے باقی ایام پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں گزارے۔ اردو ادب کو معروف ناول اور افسانے دینے والی بانو قدسیہ نے کم عمری میں ہی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے معروف ادیب، ناول نویس اور افسانہ نگار اشفاق احمد سے جوانی میں ہی شادی کر لی تھی۔ بانو قدسیہ اور اشفاق احمد کی جوڑی کا شمار ادبی دنیا کی معتبر اور مقبول ترین جوڑیوں میں ہوتا تھا اور دونوں نے اردو ادب کو لازوال خطابیں دی ہیں۔ بانو قدسیہ نے مجموعی طور پر 30 سے زائد ناول اردو ادب کو دیے، جن میں راجا گدھ، ایک دن، شہر بے مثال، توجہ کی طالب، ہوا کے نام، موم کی گلیاں اور تماثیل وغیرہ شامل ہیں۔ لوگ انہیں پیار اور ادب سے بانو آپا کہہ کر بھی بلاتے تھے اور خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی ہر تصنیف عورت کے گرد نہیں بلکہ عورت کی محبت کے گرد گھومتی ہے۔ بانو قدسیہ کے والد بدرالزماں گورنمنٹ فارم کے ڈائریکٹر تھے، جن کا انتقال 31 سال کی عمر میں ہو گیا تھا۔ اس وقت ان کی والدہ ذاکرہ بیگم کی عمر صرف 27 برس تھی۔ بانو قدسیہ کی اپنی عمر اس وقت 3.5 سال تھی۔ بانو نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی قصبے سے ہی حاصل کی۔ انہیں بچپن سے ہی کہانیاں لکھنے کا شوق تھا اور 5ویں جماعت سے انہوں نے باقاعدہ لکھنا شروع کر دیا تھا۔ اسکول کے زمانے میں بانو قدسیہ نے ایک ڈرامے کا ایسا اسکرپٹ لکھا کہ انہیں پہلی پوزیشن کا حقدار قرار دیا گیا۔ اس حوصلہ افزائی کے بعد وہ 10ویں جماعت تک افسانے اور ڈرامے ہی لکھتی رہی۔ طویل عرصے تک وہ اپنی کہانیوں کی اشاعت پر توجہ نہ دے پائیں۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے اردو کرنے کے دوران اشفاق احمد کی حوصلہ افزائی پر ان کا پہلا افسانہ داماندگی شوق سن 1950 میں اس وقت کے سرکردہ ادبی جریدے ادب لطیف میں شائع ہوا۔ اپنے لکھنے کے حوالے سے بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ میں نے کسی سے اصلاح نہیں لی اور نہ کبھی کسی سے کچھ پوچھا تا وقتے کہ میری شادی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اشفاق احمد صاحب میرے بڑے معاون و مددگار بلکہ استاد ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہیں لکھنا ہے تو ایسا لکھو کہ کبھی مجھ سے 2 قدم آگے رہو اور کبھی 2 قدم پیچھے، تاکہ مقابلہ پورا ہو۔ بہرحال شادی کے بعد دونوں رائٹرز کام میں جت گئے۔ 1 سال بعد انہوں نے ایک ادبی رسالے داستان گو کا اجرا کیا۔ تمام کام خود کرتے تھے۔ رسالے کا سروق بانو قدسیہ کے بھائی پرویز کا فن کمال ہوتا تھا، جو ایک آرٹسٹ تھے۔ 4 سال تک داستان گو کا سلسلہ چلا اور پھر اسے بند کرنا پڑا۔ اشفاق احمد ریڈیو پر اسکرپٹ رائٹر تھے۔ تلقین شاہ ریڈیو پاکستان پر سن 1962 سے جاری ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ اشفاق احمد فیلڈ مارشل ایوب خان کے ہاتھوں تازہ جاری ہونے والے سرکاری جریدے لیل و نہار کے ایڈیٹر بھی بن گئے تھے۔ ٹیلی ویژن نیا ملک میں آیا تو اس کے لیے اشفاق احمد اور بانو قدسیہ مسلسل لکھنے لگے۔ اشفاق احمد کی کوئی سیریز ختم ہوتی تو بانو قدسیہ کی سیریل شروع ہو جاتی تھی۔ ٹی وی کے پہلے ایم ڈی اسلم اظہر نے اشفاق احمد کو ٹی وی کا سب سے پہلا پروگرام پیش کرنے کی دعوت دی۔ اس پروگرام میں انہوں نے ٹیلی ویژن کو متعارف کرایا تھا۔ اشفاق احمد ٹی وی کے پہلے اناؤنسر تھے۔ ان کا ریڈیو پر بہت وسیع تجربہ تھا۔ یہاں ایک اطالوی فلم بنی تھی، اشفاق احمد اس کے مترجم تھے۔ ٹی وی پر سب سے پہلا ڈرامہ تقریب امتحان ان کا ہی ہوا تھا۔ ریڈیو ٹی وی پر بانو قدسیہ اور اشفاق احمد نصف صدی سے زائد عرصے تک حرف و صورت کے اپنے رنگ دکھاتے رہے۔ ٹی وی پر بانو قدسیہ کی پہلی ڈرامہ سیریل سدھراں تھی، جبکہ اشفاق احمد کی پہلی ڈرامہ سیریل ٹہلی تھلے تھی۔ بانو قدسیہ کا پنجابی میں لکھنے کا تجربہ ریڈیو کے زمانے میں ہی ہوا تھا۔ ریڈیو پر انہوں نے سن 1965 تک لکھا، پھر ٹی وی نے انہیں بے حد مصروف کر دیا۔ ان دونوں کا تخلیقی سفر جیسے جیسے طے ہوتا گیا، داستان سرائے کے نقوش ابھرتے گئے۔ لاہور کے جنوب میں واقع قیام پاکستان سے قبل کی ماڈرن بستی ماڈل ٹاؤن کی داستان سرائے میں اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کی یادیں بکھری ہوئی ہیں۔ ان دونوں کا تخلیقی سفر جیسے جیسے طے ہوتا گیا، داستان سرائے کے نقوش بھی ابھرتے گئے۔ بقول بانو قدسیہ، شادی کے بعد مفلسی نے ہم دونوں میاں بیوی کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا تھا۔ اشفاق احمد ایک فلم دھوپ سائے بھی بنائی تھی، جو باکس آفس پر فلاپ ہو گئی تھی اور 1 ہفتے بعد ہی سینما سے اتر گئی تھی۔ دھوپ سائے کی کہانی بانو قدسیہ نے لکھی تھی۔ ڈائریکشن کے علاوہ اس فلم کا اسکرین پلے اشفاق احمد نے لکھا تھا۔ بانو قدسیہ نے افسانوں، ناولز، ٹی وی اور ریڈیو ڈراموں سمیت نثر کی ہر صنف میں طبع آزمائی کی۔ سن 1981 میں شائع ہونے والا ناول راجا گدھ بانو قدسیہ کی حقیقی شناخت بنا۔ موضوع کے لحاظ سے ناول در حقیقت ہمارے معاشرے کے مسائل کا ایک ایسا تجزیہ ہے جو اسلامی روایت کے عین مطابق ہے، اور وہ لوگ جو زندگی، موت اور دیوانگی کے حوالے سے تشکیلی مراحل میں گزر رہے ہیں، بالخصوص ہمارا نوجوان طبقہ، ان کے لیے یہ ایک گراں قدر حیثیت کا حامل ناول ہے۔ راجا گدھ کے 14 سے زائد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ بانو قدسیہ نے 27 کے قریب ناول، کہانیاں اور ڈرامے لکھے۔ راجا گدھ کے علاوہ بازگشت، امربیل، دوسرا دروازہ، تمثیل، حاصل گھاٹ اور توجہ کی طالب قابل ذکر ہیں۔ ان کے ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے بانو قدسیہ کو سن 2003 میں ستارہ امتیاز اور سن 2010 میں ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ بانو قدسیہ 4 فروری سن 2017 کو خالق حقیقی سے جا ملی۔ ان سے 13 برس پہلے ستمبر سن 2004 میں اشفاق احمد بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।